السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 63 ہے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کی شیشے کی دیواروں کے اس پار شام کی دھند شہر کی جلتی بجھتی روشنیوں پر ایک پراسرار نقاب ڈال رہی تھی۔ ستمبر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور لندن نے خزاں کی بھوری، زرد اور نارنجی رنگوں سے بنی چادر اوڑھ لی تھی۔ فضا میں ایک مانوس سی ٹھنڈک تھی جس میں بھیگی مٹی اور سوکھے پتوں کی مہک رچی تھی۔ درختوں کی ٹہنیاں زرد پڑتے پتوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں اور جب ہوا کا کوئی جھونکا آتا تو چند پتے رقص کرتے ہوئے زمین کی آغوش میں پناہ لے لیتے۔ فجر نے جیسے ہی ایئرپورٹ کے خود کار دروازوں سے باہر قدم رکھا، ایک سرد لہر اس کے چہرے کو چھو کر گزر گئی۔ یہ لاہور کی خنقی سے مختلف تھی۔ اس میں گہری خاموشی اور صدیوں پرانی تاریخ کا احساس تھا۔ اس نے بھی اختیار گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ سرمئی بادلوں کے پیچھے سورج ایک دھندلے سے داغ کی طرح نظر آ رہا تھا، جیسے کسی نے پگھلا ہوا سونا بادلوں پر مل دیا ہو۔ اس کے ساتھ کھڑا ولی پرسکون اور پراعتماد تھا، جیسے کوئی اپنی ہی زمین پر لوٹا ہو۔ وہ اسکاٹش تھا۔ لندن اس کے لیے کوئی اجنبی سرزمین نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا شناسا شہر تھا جسے وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے فجر کے چہرے پر پھیلے تاثرات کو پڑھا اور دھیمے سے مسکرایا۔ یہاں کا موسم اکثر ایسا ہی رہتا ہے۔ اس کی آواز میں اپنائیت تھی۔ خزاں کا لندن ایک اداس نظم کی طرح ہے، خوبصورت مگر خاموش۔ فجر نے اپنے اسکارف کو شانوں پر ذرا اور کس لیا۔ اس کی نظریں اب بھی لندن کے دھندلائے منظر پر جمی تھیں۔ اداس نہیں، شاید گہرا، وہ دھیرے سے بولی۔ اور گہرائی میں اترے بغیر تخلیق کہاں جنم لیتی ہے؟ خاموشی تو فن کا پہلا قدم ہے۔ ولی نے اس کی بات کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تم یہاں اسی تخلیق کے سفر کا آغاز کرنے آئی ہو۔ کالی ٹیکسیوں نے لندن کی صاف ستھری سڑکوں سے لے کر کنگسٹن کے ایک پرسکون علاقے میں پہنچی۔ ان کا ہوٹل وکٹورین طرز کی ایک سفید عمارت تھی جس کے داخلی دروازے پر سونے کے حروف چمک رہے تھے۔ لابی اندر سے گرم اور روشن تھی، جس میں لکڑی کے کام اور مخملی فرنیچر نے ایک آرامدہ ماحول بنا رکھا تھا۔ ولی نے کاؤنٹر پر بآسانی چیک ان کے مراحل مکمل کیے، جبکہ فجر لابی میں لگی ایک بڑی پینٹنگ کو دیکھنے لگی جس میں لندن کی ٹیمز ندی کا منظر تھا۔ یہ شہر اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ہر کونے میں ایک کہانی چھپی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ولی نے کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ نیچے سڑک پر لوگ آ جا رہے تھے اور عمارتوں کی روشنیاں رات میں جگنوؤں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میٹنگ کل صبح 11 بجے ہے، ولی نے اسے یاد دلایا۔ تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام خود بولتا ہے۔ فجر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ نہیں بلکہ ایک چمک تھی، وہ چمک جو کسی بڑے امتحان سے پہلے خود پر یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نروس نہیں ہوں، اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں، یہ منزل نہیں، شروعات ہے۔ وہ مسکرا دی۔ ان دونوں کے کمرے الگ الگ تھے۔ ولی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ فجر بھی فریش ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے گلے میں کیمرہ تھا اور ہاتھ میں ایک پرانے طرز کا ٹیپ ریکارڈر۔ اگر تھکی نہیں ہو تو تمہیں اصل لندن دکھانے لے چلوں، اس نے پیشکش کی۔ لندن کو صرف ہوٹل کی کھڑکی سے نہیں دیکھا جاتا، اسے محسوس کرنے کے لیے اس کی رات میں اترنا پڑتا ہے۔ فجر کی آنکھوں میں تجسس کی چمک ابھری۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کیمرہ میرے لیے ہے، اس نے اپنے گلے میں لٹکے کیمرے کی طرف اشارہ کیا، اور یہ ٹیپ ریکارڈر تمہارے لیے۔ تم کہتی ہو نا خاموشی فن کا پہلا قدم ہے، تو اس شہر کی خاموشی کو، اس کی سرگوشیوں کو ریکارڈ کرو، شاید تمہاری تخلیق کو اس کی ضرورت پڑے۔ فجر نے احتیاط سے وہ چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر تھام لیا۔ وہ ہوٹل سے باہر نکلے تو رات مزید بھیگ چکی تھی۔ کنگسٹن کی سڑکوں پر گیس لیمپ اپنی سنہری دھند پھیلا رہے تھے، جس سے عمارتوں کے سفید ستون اور پالش کیے ہوئے کالے دروازے کسی پرانی پینٹنگ کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہوا میں ٹھنڈک اور پتوں کی مہک پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ خاموشی اتنی تھی کہ انہیں اپنے قدموں کی چاپ اور پتوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہاں ہر عمارت کی اپنی ایک تاریخ ہے، ولی نے ایک وکٹورین گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ کچھ میں شاعر رہتے تھے، کچھ میں سیاستدان۔ یہ دیواریں صرف اینٹوں کی نہیں، وقت کی تہوں سے بنی ہیں۔
وہ چلتے چلتے رک گئی، ارد گرد دیکھا۔ ان گھروں میں کتنی کہانیاں کہہ دوں گی، صدیوں کی ہنسی، آنسو، انتظار۔ وہ کسی خواب کسی کیفیت میں بولی۔ ولی نے اپنا کیمرہ آنکھ سے لگایا۔ ٹھہرو، اس نے کہا، اسی طرح رہو، گیس لمپ کی روشنی تمہارے چہرے پر بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ پہلی لڑکی ہوگی جسے تم اپنے کیمرے میں قید کرو گے۔ نینسی کی سرگوشی شہر میں پھیل گئی۔ وہ وہیں کھڑی رہی، اس کی نظریں سامنے ایک پرانی بالکنی پر جمی تھیں۔ کیمرے کے شٹر کی کلک کی آواز اس خاموشی میں ایک واضح دھڑکن کی طرح ابھری۔ وہ تصویر فجر کی نہیں تھی، بلکہ اس لمحے کی تھی جس میں وہ لندن کی رات اور تاریخ ایک ساتھ سانس لے رہے تھے۔ کچھ قدم آگے چل کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹیپ ریکارڈر اوپر اٹھایا اور ریکارڈ کا بٹن دبا دیا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، صرف رات کی گہرے سکوت، ہوا کی سرسراہٹ اور دور سے آتی کسی گاڑی کی مدھم آواز کو اس ٹیپ میں قید کرنے لگی۔ وہ شہر کی دھڑکن سن رہی تھی، اس کی روح کو محسوس کر رہی تھی۔ ولی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ اس شہر میں ہر فنکار کو اپنی کہانی مل جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، مجھے لگتا ہے تمہاری کہانی نے تمہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ فجر نے ریکارڈ کا بٹن آف کیا اور مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ سردی یا گھبراہٹ کی نہیں، بلکہ ایک نئی دنیا کی کھوج کے اطمینان سے پیدا ہوئی تھی۔ رات ابھی باقی تھی اور ان کے سامنے لندن اپنی تمام تر پر اسراریت اور خوبصورتی کے ساتھ پھیلا ہوا تھا، جیسے کسی عظیم تخلیق کا پہلا باب۔ اگلی صبح لندن کی ایک تاریخی سڑک پر واقع ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز کی عمارت ان کا استقبال کر رہی تھی۔ سرخ اینٹوں سے بنی اس پرشکوہ عمارت کو سیاہ اور سفید پینلز نے جدید اور کلاسیکی فن تعمیر کا ایک حسین امتزاج بنا دیا تھا۔ عمارت کا وقار ایسا تھا جیسے وقت نے اسے چھوا بھی ہو تو بہت نرمی سے۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک پیشہ ورانہ سنجیدگی اور تخلیقی توانائی کا احساس ہوتا تھا۔ یہاں خوابوں کو حقیقت میں ڈھالا جاتا تھا۔ کانفرنس روم میں شیشے کی لمبی میز کے گرد فجر اور ولی اپنے پورٹ فولیو کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے لندن کے مشہور فیشن ہاؤس ویرا اینڈ لینچ کے ڈائریکٹر جوناتھن لی اور فلم پروڈیوسر ایما کلاک موجود تھیں۔ جوناتھن ایک ادھیڑ عمر، سلجھے ہوئے شخص تھے جن کی آنکھوں میں تجربے کی گہرائی تھی، جبکہ ایما کی تیز نظریں کسی بھی فن پارے کی روح تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ ان کی نئی فلم اس وقت شہر کا سب سے بڑا تخلیقی منصوبہ تھی۔ جوناتھن نے اپنی نگاہیں فجر پر مرکوز کیں۔ مس معراج، آپ جس طرح کپڑے کی بناوٹ اور لباس کی ساخت کو استعمال کرتی ہیں، ہم نے جنوبی ایشیا سے ایسا کام پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بہت جرأت مندانہ ہے، لیکن اس میں گہری سوچ بھی جھلکتی ہے۔ فجر نے متانت سے شکریہ ادا کیا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ محض تعریف نہیں، بلکہ امتحان کا پہلا سوال ہے۔ ایما کلاک نے بات کو آگے بڑھایا۔ ہماری فلم ایک فرضی اور زوال پذیر سلطنت کی کہانی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایسے ملبوسات چاہیے جو مستقبل کی جھلک بھی دیں اور ان کی جڑیں تاریخ میں بھی ہوں۔ ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے 3 ڈیزائنرز کی فہرست بنائی تھی اور آپ کا اسٹوڈیو ان میں سے ایک ہے۔ ولی نے مکمل پیشہ ورانہ اعتماد کے ساتھ پروجیکٹ کی ضروریات، بجٹ اور وقت کی تفصیلات پر بات شروع کی، جبکہ فجر خاموشی سے ایما کی آنکھوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان انگریز آنکھوں میں بیک وقت تجسس اور شک دونوں موجود تھے۔ میٹنگ کافی لمبی چلی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب فجر نے اپنے پچھلے کلیکشن کی تصاویر اور ویڈیوز پیش کیں۔ اسکرین پر جب رومانی عہد کے لباس، جدید کڑھائی اور مستقبل کے ڈیزائن سے مل کر ایک نئی دنیا تخلیق کر رہے تھے تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی فیصلے سے پہلے طاری ہوتی ہے۔ خاموشی کو جوناتھن کی آواز نے توڑا۔ اب ہمیں اس فہرست کی مزید ضرورت نہیں، جس کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گیا ہے۔ ایما کلاک کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے سیدھا فجر کی طرف دیکھا۔ مس معراج، ہم آپ کو چاہتے ہیں بطور ہیڈ ڈیزائنر۔ آپ ویرا اینڈ لینچ کے ساتھ ہماری وارڈروب پارٹنر کے طور پر کام کریں گی۔ دنیا آپ کا فن دیکھے گی۔ اسے خود پر بھروسہ تھا، وہ اس فلم کا حصہ ضرور بنے گی، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ، مگر یہ خبر سنتے ہی وہ کئی پلوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ مس ایما نے فجر سے، جبکہ جوناتھن نے ولی سے ہاتھ ملایا۔ جب پروجیکٹ انہیں مل گیا تھا تب ولی نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ اسٹار اسٹوڈیو کے مالک جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا۔ جوناتھن اور ایما دونوں پل بھر کو ساکت رہ گئے۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ چاہتا تو ریفر کر سکتا تھا۔
میری وائف یہاں تک اپنی قابلیت کے بل پہ پہنچی ہیں، انہیں میرے ریفرنس کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں اعتماد ہی اعتماد تھا۔ فجر وہاں سے آگے بڑھ چکی تھی۔ ولی کا انداز، اس کا اسکاٹش ہونا، وہ ان انگریزوں کو کافی حد تک مطمئن کر گیا تھا۔ جب وہ دونوں اسٹوڈیو سے باہر نکلے تو لندن کی سڑک پر خزاں کی وہی ہوائیں چل رہی تھیں، مگر اب ان ہواؤں کا احساس بدل چکا تھا۔ اب ان میں سردی نہیں بلکہ ایک نئی امید کی گرمی تھی۔ اس نے چلتے چلتے فجر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر فخر اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا۔ تو اب تم صرف منار فیشنز کی روح رواں نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی فلم کا چہرہ بھی ہو۔ فجر کی آنکھوں میں گہری روشنی ابھری، مگر یہ کامیابی کے غرور کی نہیں بلکہ اس اندرونی چمک کی تھی جو بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس نے اپنی نگاہیں لندن کی بلند و بالا عمارتوں پر دوڑائیں۔ یہ شہر ایک نئے جال کی بنیاد بننے جا رہا تھا، مگر اس بار عنکبوت اوجھل نہیں تھا، وہ سب کے سامنے تھا، اپنی تقدیر کا جال خود بننے کے لیے تیار۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ جال کتنا مضبوط تھا۔ کامیابی کی گرم جوشی نے لندن کی سرد شام کو بھی خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ دونوں کنگسٹن کے اس ہوٹل سے ملحق ایک اطالوی ریستوران میں بیٹھے تھے، جس کی مدھم روشنیاں اور دھیمی موسیقی پرسکون ماحول بنا رہی تھیں۔ شیشے کی بڑی کھڑکی سے باہر سڑک پر تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور لوگ اپنے کوٹوں میں سمٹے تیزی سے گزر رہے تھے۔ فجر نے اپنا کوٹ کرسی کی پشت سے ٹکا دیا تھا اور وہ بھی اپنا اوور کوٹ اتار چکا تھا۔ تو ایک بین الاقوامی فلم کی ہیڈ ڈیزائنر، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ولی نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس فجر کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں خالص فخر اور ستائش تھی۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں خزاں کے پتے ہوا میں ناچ رہے تھے۔ بہترین، وہ مسکرائی۔ میڈم، پھر تو اس جشن کو منانا چاہیے۔ ولی نے مینیو اٹھاتے ہوئے کہا۔ بتائیں کیا کھائیں گی؟ اس نے مینیو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سفید ڈریس شرٹ کوہنیوں تک فولڈ کپ اور گہرے کتھئی، وہ آج بھی اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ فجر مٹھی پر تھوڑی ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو آپ کھلا دیں۔ خوبصورت سے بندھے اس کے بال اور ان سے نکلتی چند لٹیں۔ ابھی وہ مینیو دیکھ ہی رہے تھے کہ ولی کے فون نے میز پر تھرتھراہٹ پیدا کی۔ اس نے اسکرین پر نام دیکھ کر نظر انداز کیا۔ فون خاموش ہوا، مگر چند لمحوں بعد پھر سے بجنے لگا۔ اس بار اس کی تھرتھراہٹ میں زیادہ بے چینی تھی۔ کوئی ضروری کال ہو سکتی ہے، فجر نے نرمی سے کہا۔ ولی نے ایک لمبا سانس لیا اور فون اٹھا لیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اب کیا آفت آ گئی؟ وہ دانت بھینچے بولا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جو فجر کو سنائی نہ دیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر پر ہوں، تو میں بعد میں کال کرتا ہوں۔ وہ فی الوقت نیل کے ڈرامے نہیں سن سکتا تھا۔ واہ، بیوی کیا ملی، تم دوست کو بھول گئے؟ دوسری طرف سے آواز آئی جس میں شکایت اور ڈرامائی پن بھرا ہوا تھا۔ میں تمہارے ہوٹل کے باہر ٹھنڈ میں ٹھٹر رہا ہوں اور تم عیش کر رہے ہو؟ تم ہو ہی منحوس آدمی، مطلب پرست۔ اس کے الزامات کا سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی ولی کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ کیا مطلب؟ تم لندن میں ہو؟ ہاں، تم سے ملنے آیا ہوں۔ تمہیں تو میری یاد آتی نہیں، سوچا میں ہی سرپرائز دے دوں۔ وہ جل بھن گیا تھا۔ ولی نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور پھر فجر کو دیکھا۔ اس کے بعد اس نے ریستوران کا نام بتا دیا۔ کچھ دیر بعد ریستوران کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے بال سیاہ تھے، آنکھوں میں بلا کی چمک تھی اور چال میں ایک لاپرواہ سی توانائی۔ وہ سیدھا ان کی میز کی طرف آیا۔ وہ نیل تھا، اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہونے والا ایک ہندوستانی۔ ولی اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیل سیدھا آیا اور بنا کچھ کہے اس سے چپک گیا۔ اب وہ یوں چپکے کھڑا تھا جیسے اس کی برسوں بچھڑی گرل فرینڈ ہو۔ باہر کی نسبت اندر سکون تھا اور اسے یہ سکون بھلا لگا۔ ولی اس کی حرکت پر دھیرے سے مسکرایا۔ بیوی کے لیے شوہر کا دوست سوتن سے کم نہیں ہوتا۔ فجر بھی اسے کچھ ایسی ہی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب بس بھی کرو۔ اس کی آواز پر نیل پیچھے ہٹا اور پھر فجر کی جانب متوجہ ہوا۔ فجر اور نیل نے ایک دوسرے کو ایسے دیکھا جیسے تنازع کے بعد ایک انڈین اور ایک پاکستانی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سرد شناسائی جس میں تجسس بھی تھا اور فاصلہ بھی۔ فجر ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے نیل کو جانتی تھی اور نیل کے لیے وہ پاکستانی ڈائن تھی جس نے اس کے دوست کو خوار کیا تھا۔ دونوں میں رسمی سی ہیلو ہائی ہوئی۔ چوکور میز کی ایک جانب فجر تھی، دوسری جانب نیل اور ان کے درمیان ولی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم آ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بتاتا تو تمہاری بیوی کے ساتھ ڈنر کا پلان کیسے خراب کرتا؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور پھر فجر کی طرف مڑا۔
ویسے مبارک ہو، سنا آپ نے لندن فتح کر لیا ہے، منار فیشنز اب بین الاقوامی ہو گیا ہے۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ویسے یہ قابلیت کے بلبوتے پر ہے یا؟ وہ جان بوجھ کر پنگا لے رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو اپنی قابلیت منوانے کے لیے صرف کام کی ضرورت پڑتی ہے، جذباتی بلیک میلنگ کی نہیں۔ فجر کا جواب تیر کی طرح لگا، اس کا اشارہ صاف نیل کے سرپرائز کی طرف تھا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم نے بتایا نہیں تھا کہ تمہاری بیوی صرف کپڑے ہی نہیں، لفظوں سے بھی لوگوں کو ادھیڑ دیتی ہے؟ اس نے ولی کو دیکھا۔ اب اگر کوئی خود کو دڑوانا چاہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ولی سے پہلے اس نے جواب دیا، کھانا کہیں پیچھے رہ گیا۔ ایک انڈین اور ایک پاکستانی اپنے نیوز چینلز کی طرح ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ وہ منار فیشنز کی CEO ہے نیل، اور تم ایک کیفے کے مالک ہو، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ولی نے دونوں کے بیچ صلح کروانے کی ناکام کوشش کی۔ بالکل فرق ہوتا ہے، نیل فوراً بولا۔ میرا کیفے لوگوں کو جوڑتا ہے، انہیں خوشی دیتا ہے، اور فیشن تو لوگوں میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ اس نے فاتحانہ انداز میں فجر کو دیکھا۔ فجر نے اپنی کرسی پر پہلو بدلا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر فیشن احساس کمتری پیدا کرتا تو میں آج یہاں نہ ہوتی اور تم اپنے دوست سے ملنے نہ آتے۔ اب ماحول میں ایک دلچسپ جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ ولی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لاہور اور ایڈن برا کے بیچ چھڑی اس لفظی جنگ کو کیسے روکے۔ ہاں ٹھیک کہا، میں یہاں صرف اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں، ہماری دوستی کا گواہ پورا ایڈن برا ہے۔ وہ چڑ کر بولا۔ بس نہیں چل رہا تھا اس ہیزل آنکھوں والی ڈائن کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ کم بخت جب سے ان کی زندگی میں آئی تھی کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میں تمہاری دوستی کو نہیں، پروفیشنلزم کو جانتی ہوں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ اور ایک کامیاب پروجیکٹ دوستوں کے ساتھ گپ شپ سے نہیں بلکہ لگن اور محنت سے ملتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو شعلہ فشاں نظروں سے گھور رہے تھے۔ ایک منار فیشنز کی مالک تھی، دوسرا نیلز کیفے کا، مگر لڑ ایسے رہے تھے جیسے سینڈوچ پر لڑنے والے دو بچے، اور سینڈوچ ونک بنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ خدا کے لیے بس کرو، تم دونوں نے میری ڈنر ٹیبل پر واگا بارڈر بنا دیا ہے۔ اس کی آواز میں بے بسی اور جھنجھلاہٹ تھی۔ نیل تم چپ چاپ بیٹھو اور کھانا آرڈر کرو، اور فجر تم اسے اگنور کرو، یہ پیدائشی ڈرامہ کوئین ہے۔ اس نے کوئین پر زور دیا۔ ولی کے اس جملے پر فجر کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور نیل نے بھی مصنوعی غصے سے منہ پھلا لیا۔ سر جنگ کچھ دیر کے لیے تھم گئی تھی، مگر ہوا میں اڑتے ہوئے لفظوں کی تپش اب بھی باقی تھی۔ ولی نے سکون کا سانس لیا۔ یہ جشن 2 لوگوں کا تھا، مگر اب یہ 3 لوگوں کی ایک ایسی شام بن چکا تھا جس میں کامیابی کی خوشی بھی تھی، دوستی کی شرارت بھی، اور ایک نئی انوکھی رقابت کی پہلی دستک بھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف گھڑی کی سوئیاں سرکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ باہر کی دیوار پر شام کی سنہری دھوپ آخری ہچکیوں پر تھی۔ ارسل ایک موٹے شیشوں والے کمرے میں میز پر جھکا بیٹھا تھا، جیسے خود پر بوجھ لادے ہو۔ اس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی تھیں، جبڑے سختی سے بھینچے، اور آنکھوں کے نیچے نیند کی محرومی کے گہرے سائے۔ فجر کے ہاتھوں ہوئی ذلالت وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ ولی کے تھپڑ اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ اس کی زندگی حرام ہو گئی تھی۔ مر جانا چاہتا تھا، مگر اپنے والدین کے لیے زندہ رہنا تھا۔ مگر ان سب سے بھی زیادہ خوفناک تھا وہ سکوت جو اس کے اندر پل رہا تھا، ایک ایسا سکوت جو نہ تو چیخنے دیتا ہے نہ رونے۔ میز پر ایک بھورا پارسل صبح سے رکھا تھا، اس پر کوئی لیبل نہیں تھا، بس اس کا نام لکھا تھا۔ وہ کئی بار اسے دیکھ چکا تھا، جیسے اس سے نکلنے والی کوئی غیر مرئی کشش اسے کھینچ رہی ہو، مگر وہ اب تک کام میں مگن ہونے کی وجہ سے نہیں کھول پایا تھا۔ مگر اب تھکن ایک بار پھر غالب آ چکی تھی، تذلیل کا زہر پھر سے دل میں اترا۔ فجر کا انکار، ولی کی برتری، اپنی شکست، سب اسے اندر سے کھوکھلا کر چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے پارسل اٹھایا، دھڑکتے دل سے اس کی گرہیں کھولیں، جیسے جانتا ہو کہ یہ کوئی عام لفافہ نہیں، جیسے یہ بہت کچھ بدلنے والا ہو۔ اس کی چھٹی حس اعلان کر رہی تھی۔ جیسے ہی پارسل کھلا، پرانی تصاویر اس کے سامنے بکھر گئیں، کچھ میز پر گریں، کچھ اس کی جھولی میں آ گئیں۔ کمرہ اچانک سرد محسوس ہوا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے ایک تصویر اٹھائی، آنکھیں اسے چھونے کے لمحے حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تصویر میں فرقان گردیزی تھا، اس کا چچا جنہیں وہ بہت چاہتا تھا، مگر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی، وہ فجر نہیں تھی، لیکن فجر جیسی تھی۔ نقش ویسے، ناک کی ساخت، ہونٹوں کی نرم سی قوس، ہر چیز ایک جیسی تھی، مگر کچھ مختلف تھا، جیسے وقت کی دھند سے ابھری کوئی پرچھائی۔ پھر اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، منار معراج۔
فجر کی وہ بہن جو مر چکی تھی، جس کا اس کے چچا کے ساتھ تعلق رہا تھا، اس کے باپ کے مطابق اس کے چچا کی حالیہ حالت کی ذمہ دار وہی تھی۔ ایک ایک تصویر اس نے جھپٹے میں اٹھا کر دیکھنی شروع کی، جیسے کسی ادھ کھلی قبر سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ایک تہہ لگا کاغذ نظر آیا، نیا نکور کاغذ۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ پھر کاغذ کھلا، پہلا لفظ جو سامنے آیا، DNA انالیسس رپورٹ۔ اس کی آنکھوں کے آگے دھند چھا گئی، سانس حلق میں اٹک گیا۔ لائنیں دھندلا رہی تھیں، لیکن ایک نام بار بار چمک رہا تھا، فرقان گردیزی، بائیولوجیکل فادر، فجر معراج، سبجیکٹ چائلڈ۔ DNA رپورٹ سے ثابت ہوتا تھا کہ فجر فرقان گردیزی کی بیٹی تھی۔ ایک خالی پن، ایک خوف، ایک صداقت جیسے خنجر کی طرح اس کی چھاتی کے بیچوں بیچ پیوست ہو گئی۔ وہ جو تصویریں دیکھتے وقت کھڑا ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ سے رپورٹ چھوٹ کر میز پر گر گئی۔ کمرے کی ہوا جیسے بھاری ہو گئی، دیواریں قریب آ رہی تھیں، روشنی دھندلا رہی تھی، سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، مگر سب کچھ سامنے تھا۔ فجر معراج الدین کی بیٹی نہیں تھی، وہ فرقان گردیزی کی بیٹی تھی۔ یعنی اس کی چچا زاد؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ فجر، منار اور فرقان؟ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ لڑکھڑا گیا، جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ میز کے کنارے پر ہاتھ رکھ کر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اندر ہر چیز شکستہ ہو چکی تھی۔ اس کے باپ نے اس سے یہ سب چھپایا تھا، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ چلا اٹھا، آواز میں لرزش، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر تباہی تھی۔ اسے سب یاد آ رہا تھا، بچپن، خاندان کی خاموشیاں، منار کا نام جسے ہمیشہ ایک راز کی طرح لیا گیا، جسے تباہی گردانا گیا، جس کی وجہ سے فجر کو اس سے دور کیا گیا، اور اب یہ راز پوری شدت کے ساتھ پھٹ چکا تھا۔ کمرہ اب دفتر نہیں، عدالت بن چکا تھا، جہاں وہ سچائی کے کٹہرے میں کھڑا اپنے باپ کو مجرم ماننے پر مجبور تھا۔ کمرے میں ایک سناٹا تھا، مگر وہ خاموشی نہیں تھی، وہ انتظار کی دھمک تھی۔ وہ لمحہ جو سالوں سے دبایا گیا، آج لفظ بننے والا تھا۔ برہان گردیزی اپنی مخصوص اونچی کرسی پر بیٹھا تھا، کندھوں پر ایک شاہانہ شال، ہاتھ میں چائے کا کپ، سامنے روشن شمع اور چہرے پر وہی سنگین خاموشی جس سے کبھی کوئی سوال ٹکرا نہیں سکا۔ مگر آج دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ ارسل اندر داخل ہوا، تھکے قدم مگر لہراتا ہوا وجود، ہاتھ میں وہی DNA رپورٹ، آنکھوں میں خون اتری ہوئی تیز روشنی، اور سینے میں ایک ایسا طوفان جو برسنے والا تھا۔ برہان گردیزی نے سر اٹھایا۔ بیٹے کی آنکھوں میں کچھ تھا، وہ پرانی فرما برداری نہیں، وہ مروت نہیں، بلکہ شعلہ تھا۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی بابا۔ کمرے میں گونجتی آواز لکڑی کی دیواروں سے ٹکرا کر جیسے صدائیں بن گئی۔ اس میں درد تھا، تکلیف تھی، ٹوٹا ہوا مان تھا۔ برہان گردیزی نے سکوت سے اس کی طرف دیکھا، کوئی تاثر نہ دیا، بس ساکت رہا۔ ارسل 2 قدم آگے بڑھا۔ آپ جانتے تھے کہ فجر کون ہے، آپ جانتے تھے وہ منار کی ہم شکل ہے، فرقان چچا کی بیٹی ہے، ہمارا خون ہے، پھر بھی آپ نے اسے ٹھکرا دیا، کیوں؟ اس کے ہاتھوں میں تھامی رپورٹ لرز رہی تھی۔ آپ نے کہا ہم معراج الدین کی اولاد کو اپنے دروازے پر قبول نہیں کریں گے، مگر وہ تو آپ کے ہی خاندان کی بیٹی تھی، آپ نے کیوں چھپایا مجھ سے؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ برہان گردیزی کی آنکھیں ذرا سکڑیں، جیسے صدیوں پرانے کسی زخم کو چھو لیا گیا ہو۔ ارسل کی آواز بلند ہو رہی تھی، جذبات کے بے قابو ریلا میں بدلتی جا رہی تھی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، آپ نے یہ جان کر بھی میری زندگی کو ایک سیاسی کھیل بنا دیا۔ میں کوئی وارث تھا یا کوئی مہرا؟ برہان نے آخر کار آہستگی سے چائے کا کپ رکھ دیا۔ محبت سب کچھ نہیں ہوتی ارسل، محبت سب کچھ ہوتی ہے بابا، کم از کم میرے لیے سب کچھ تھی۔ اس کی آواز میں وہ تکلیف تھی جو مرد روتے ہوئے نہیں، بکھرتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ آپ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا؟ اسے اب اپنا آپ نظر آنے لگا تھا، بے ساختہ اپنا سر پکڑ لیا۔ آپ نے فرقان چچا کی بیماری کو اپنی جیت سمجھا اور اورنگزیب خاندان سے دشمنی کو اپنی جنگ، مگر درمیان میں ہم بچے کیا تھے، بیج یا لاشیں؟ برہان کے چہرے پر پہلی بار ہلکی لرزش آئی، جیسے وقت کے پردے پھٹ رہے ہوں۔ ارسل آگے بڑھا، میز پر رپورٹ پھینکی۔ یہ ہے آپ کا سچ، اور یہی ہے میری بربادی کا آغاز۔ آپ کے فیصلے نے مجھ سے فجر کو چھین لیا، کیا آپ کو کبھی افسوس ہوا؟
کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ برہان گردیزی نے نظریں نہیں جھکائیں۔ میں نے جو کیا خاندان کے لیے کیا، تمہارے لیے بھی۔ جھوٹ! آپ نے جو کیا اپنی انا کے لیے کیا، اور میں آج پہلی بار آپ سے سوال کر رہا ہوں، برہان چچا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ سب جاننے کے لیے تم ابھی بچے ہو ارسل۔ نہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ نے مجھے بوڑھا کر دیا، میرے کندھے جھک گئے ہیں بابا، دیکھیں میں اپنی نظروں میں گر گیا ہوں۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے بیٹے ہو، تم میرے وارث ہو۔ ان کے لہجے میں سختی در آئی۔ میں وارث نہیں بننا چاہتا، میں صرف وہ مرد بننا چاہتا تھا جسے فجر قبول کرتی، اور آپ نے وہ بھی چھین لیا۔ وہ اپنی آستین سے آنکھیں صاف کرتے ڈی این اے رپورٹ وہیں پھینکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پیچھے بیٹھے برہان گردیسی کی بھویں سکڑ گئیں، ان کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ اتنا بڑا راز آخر کون جانتا تھا؟ باقی کا کھانا غیر معمولی خاموشی میں کھایا گیا۔ ماحول میں تناؤ ایسا تھا کہ اسے چھری سے کاٹا جا سکتا تھا۔ البتہ فجر نے اس خاموشی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ ہر دو نوالوں کے بعد ایک جتاتی نظر نیل پر ڈالتی۔ نیل غصے سے پاستہ میں کانٹا گھماتا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس ہیزل آنکھوں والی ڈائن کو اٹھا کر پاکستان واپس پھینک سکتا۔ کھانے کے بعد وہ ریستوران کی گرمائش سے نکل کر لندن کی سرد رات میں آ گئے۔ تیز یخ بستہ ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ فجر نے فوراً اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور گرم سکارف اپنی گردن اور کانوں کے مزید کس کر لپیٹ لیا۔ ولی نے اپنا اوور کوٹ پہنتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے نظریں پھیرے ہوئے تھے۔ تھوڑی واک کرتے ہیں، پھر کہیں بیٹھ کر کافی پئیں گے، اس نے تجویز دی۔ باہر نکلتے ہی نیل نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ولی کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ جان بوجھ کر فجر کو چڑھانا چاہتا تھا۔ فجر نے اپنی نظروں کی تپش اس کی پشت پر مرکوز کر دی۔ ولی نے یہ محسوس کرتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا اور نیل کو نرمی سے کھینچ کر اپنی دوسری جانب کر لیا۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک انسانی دیوار کی طرح چل رہا تھا۔ ایک طرف بیوی، دوسری طرف بیوی نما دوست، ایک طرف انڈیا، دوسری طرف پاکستان۔ فجر نے کوٹ شوز پہن رکھے تھے اور اس کا بڑا سا چمڑے کا بیگ کندھے سے لٹک رہا تھا۔ تم واپس کب آ رہے ہو؟ نیل نے بغیر کسی تمہید کے فوراً پوچھا۔ کچھ ٹائم اور، ولی نے آہستگی سے جواب دیا۔ واپس؟ لیکن کہاں؟ فجر کے کان کھڑے ہوئے، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اسکاٹ لینڈ، اپنے ملک، اور کہاں؟ نیل نے منہ بنا کر جواب دیا جیسے یہ دنیا کی سب سے واضح بات ہو۔ فجر نے ولی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوالات کا طوفان تھا۔ تم اسکاٹ لینڈ واپس چلے جاؤ گے؟ ان کے درمیان کبھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ولی جواب دیتا، نیل بول پڑا۔ 4 سال ہو گئے ہیں اسے آپ کی وجہ سے خوار ہوتے ہوئے، اب تو آپ کو مان جانا چاہیے۔ 4 سال ہونے والے تھے ان کے نکاح کو، اور نیل صحیح کہہ رہا تھا۔ تو کیا مجھے بھی اسکاٹ لینڈ جا کر رہنا ہوگا؟ وہ ابھی ولی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سرد مہری تھی کہ ولی کو لگا وہ کسی بھی لمحے بارود کی طرح پھٹ سکتی ہے۔ لڑکیاں اپنے سسرال میں ہی اچھی لگتی ہیں، نیل نے ایک فسادی ساز کی طرح آگ لگائی۔ ولی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور فجر کے قریب ہوا۔ مجھے پاکستان پسند آ گیا ہے، میں تمہارے ساتھ وہیں رہ لوں گا۔ اس نے بارود پر سیفٹی پن لگا دی۔ فجر کے چہرے پر ایک دم چمک لوٹ آئی، جیسے سرد رات میں کوہر چھٹ گیا ہو۔ اس نے گردن موڑ کر نیل کو ایک فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ البتہ وہ ولی کی بات پر بدک اٹھا تھا۔ تم یوں نہیں مکر سکتے ولیم۔ اس نے آگے بڑھ کر ولی کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ تم نے واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، ہم تمہاری راہ تک رہے ہیں۔ تم نے کہا تھا دلہن واپس لے کر آؤ گے، تمہیں شرم نہیں آئے گی پاکستانی داماد بن کر وہیں رہتے ہوئے؟ وہ اسے غیرت دلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان اتنا بھی برا نہیں ہے، تم کیوں مجبور کر رہے ہو؟ فجر آگے بڑھی۔ انڈیا اور پاکستان ایک بار پھر بیچ سڑک پر آمنے سامنے تھے۔ نیل نے بے یقینی سے ولی کو دیکھا۔ مجھے تمہاری مدد کرنی نہیں چاہیے تھی، تمہیں اردو ہندی نہیں سکھانی چاہیے تھی، تم 1 نمبر کے احسان فراموش ہو۔ وہ خفگی سے کہتا ہوا ان سے چند قدم آگے نکل آیا۔ ولی کو اس وقت کچھ بھی کہنا فضول لگا۔ وہ فجر کی جانب مڑا تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ فجر نے کندھے اچکائے اور آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر مزید چلنے کے بعد اسے اپنے پیر ہیلز میں ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ رک گئی۔ میں مزید نہیں چل سکتی، مجھے جوتے تبدیل کرنے ہیں۔ وہ فٹ پاتھ کے قریب رکھے ایک سنگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ ولی اور نیل بھی رک گئے۔ نیل اب بھی منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ فجر نے اپنے کوٹ شوز اتارے اور اپنے بڑے سے بیگ سے سنیکرز نکالے جو اس نے احتیاطاً رکھ لیے تھے۔ وہ دونوں خاموش کھڑے تھے۔ تم بدل گئے ہو ولیم، تم وہ آدمی نہیں ہو جو میرا دوست ہوا کرتا تھا۔ نیل اب شکوے کر رہا تھا۔ فجر نے جھک کر سنیکر پہنا اور اب وہ اس کے تسمے باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکارف اور کوٹ کی وجہ سے اسے جھکنے میں مشکل ہوئی۔
ٹھہرو میں کر دیتا ہوں۔ ولی اس کے سامنے گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ نیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا، نیل کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں شرارت، جیت اور خالص جلانے کا عنصر تھا، اور پھر واپس ولی کو دیکھنے لگی جو اس کے سنیکر کے تسمے باندھ رہا تھا۔ سنیکرز پہننے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکون مل گیا۔ پھر اس نے قدرے معصومیت سے ولی کی طرف دیکھا۔ میں یہ بیگ اٹھا کر تھک گئی ہوں، کیا تم یہ پکڑ لو گے؟ ولی نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کا بھاری بیگ پکڑ لیا۔ اب وہ ان کے آگے چل رہی تھی، آرام دہ سنیکرز پہنتی اس کی چال میں نئی توانائی آ گئی تھی۔ وہ دونوں پیچھے رہ گئے تھے۔ ولی نے اس کا بیگ ویسے ہی پکڑ رکھا تھا جیسے کوئی شاپنگ بیگ پکڑے ہو۔ ایڈن ورا کی جتنی لڑکیوں کو تم نے ریجیکٹ کیا تھا ان سب کا بدلہ یہ پاکستانی عورت تم سے لے رہی ہے، وہ جل بھن کر بولا، جبکہ ولی صرف مسکرایا۔ تم ولیم جوزف ہو ہی نہیں سکتے، میں مانتا ہی نہیں، تم اتنے کیسے بدل سکتے ہو؟ کہاں گیا تمہارا غرور، تمہاری انا؟ نیل کو تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ ولی نے آگے چلتی فجر کی پشت کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ محبت میں کیسی انا، کیسا غرور، وہ مجھے دنیا کی ہر شے سے قیمتی ہے، وہ محبت سے بولا۔ وہ تمہاری حرکتوں سے بھی دکھ رہا ہے۔ نیل نے برا سا منہ بنایا۔ چلتے چلتے وہ ایک روشن کونے پر کھڑی کافی شاپ کے پاس پہنچ گئے۔ فجر بھی رک گئی۔ کافی کون لائے گا؟ سوال ولی کا تھا۔ جو جوتے پہنا کر، جوتے اٹھا کر غلامی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر رہا ہے، وہی لائے گا، نیل نے طنز کیا۔ کچھ لوگوں کو محبت اور غلامی کا فرق سمجھ نہیں آتا، وہ کہاں چپ رہ سکتی تھی۔ میری اور ولیم کی دوستی کسی بھی محبت سے زیادہ گہری اور پرانی ہے، نیل نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ اس سے پہلے کہ لفظوں کی یہ جنگ مزید شدت اختیار کرتی، ولی نے ہاتھ میں پکڑا بیگ زمین پر رکھا۔ اس کی خاموشی اور اس حرکت نے دونوں کو چونکا دیا۔ بس، اس کی آواز ایک بار پھر جھنجھلائی ہوئی نہیں بلکہ حتمی تھی۔ میں کافی لینے اندر جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک تم دونوں نے اپنے معاملات سلجھا لیے ہوں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے دونوں کو سخت نظروں سے گھورا۔ ایک دوسرے کو برداشت کرو یا نظر انداز کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میری موجودگی میں یہ چونچ لڑانا بند ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور کافی شاپ کے اندر چلا گیا۔ باہر لندن کی سرد رات میں فجر اور نیل اکیلے رہ گئے۔ کافی شاپ کے شیشے کے دروازے پر لگی گھنٹی بجی اور ولی کچھ دیر بعد باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں 2 بڑے پیپر کپ تھے جن سے گرم بھاپ اٹھ کر لندن کی سرد ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے کے منظر پر ڈالی اور اس کے چہرے پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے منہ موڑے کھڑے تھے، ایک کا رخ مشرق کی طرف تھا تو دوسرے کا مغرب، جیسے وہ 2 مخالف کتب جو کسی صورت ایک دوسرے کو قبول کرنے پر راضی نہ ہوں۔ ان کے قدموں کے درمیان فجر کا وہ بھاری بھرکم بیگ ایسے رکھا تھا جیسے کوئی لاوارث سامان ہو۔ وہ دونوں اتنی ضدی تھے کہ ولی کے دیے گئے الٹیمیٹم کے چند منٹوں میں بھی ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس بھرا اور ان کے بیچ کی خالی جگہ پر کی، ایک کپ نیل کی طرف بڑھایا اور دوسرا فجر کی طرف۔ دونوں نے خاموشی سے کپ تھام لیے۔ تم اپنے لیے نہیں لائے؟ نیل نے اپنے کپ سے اٹھتی مہک کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا دل نہیں ہے، اس نے اسپارٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ جانتا تھا کہ فجر ہمیشہ کی طرح آدھا کپ چھوڑ دے گی اور اسے کھانے پینے کی اشیاء ضائع کرنا برا لگتا تھا۔ اس کی بچی ہوئی کافی وہ پی لیتا تھا، یہ ان دونوں کے درمیان ایک انکہا معمول تھا۔ اس نے جھک کر زمین پر رکھا بیگ اٹھایا اور ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں دائیں بائیں چل رہے تھے اور وہ ان کے بیچ میں، جیسے 2 متحارب ملکوں کے درمیان ایک امن فوجی ہو۔ ماحول کی کشیدگی کم کرنے کے لیے اس نے نیل سے بات شروع کی۔ ایڈن برا میں سب کیسے ہیں؟ آنٹی انکل ٹھیک ہیں؟ وہ اسکاٹ لینڈ کا، وہاں کے جاننے والوں کا اور گھر والوں کا پوچھ رہا تھا۔ نیل بھی مختصر جواب دیتا رہا۔ لندن کی سڑکوں پر رات گہری ہو رہی تھی۔ گیس لیمپس کی زرد روشنی وکٹورین عمارتوں پر پڑ کر ایک پراسرار سا حسن پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس نے اچانک پوچھ لیا، ویسے کافی کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ اس نے یہ سوال یوں ہی پوچھا تھا مگر اگلے ہی پل نیل اور فجر دونوں نے ایک ہی لمحے میں اپنے اپنے کپ اس کی طرف بڑھا دیے۔ تم پی کر دیکھ لو۔ 2 ہاتھ 2 کپ اور بیچ میں وہ، اب وہ کس کا تھام تھا؟ ایک کو تھامنا موت تھا۔ نہیں شکریہ، وہ ان کی اس سر جنگ سے تنگ آ کر انکار کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ایک برہم نظروں سے دیکھا اور اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ چہرے پر اب شرمندگی تھی۔ اس کی قسمت بھی عجیب ہی ہے، نیل نے ولی کی چوڑی پشت کو تعصب سے دیکھتے ہوئے کہا، جو بیگ اٹھائے ان سے چند قدم آگے چل رہا تھا۔ پہلے 2 سال باپ نے قید رکھا، اب بیوی نے کر لیا۔ اس کے آخری جملے پر فجر کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟
باپ نے قید میں رکھا؟ اس نے الجھ کر نیل کو دیکھا، اس کی آواز میں خالص حیرانی تھی۔ اس کے یوں چونکنے پر نیل بھی ایک پل کو رکا۔ آپ کو نہیں پتہ؟ وہ واقعی حیران تھا، کیا ولیم نے ابھی تک اسے یہ سب نہیں بتایا؟ کیا نہیں پتہ مجھے؟ فجر کی الجھن بڑھ رہی تھی، اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ نیل نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر لکھی بے خبری کو پڑھا۔ پھر تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اس کے چہرے پر وہ نشان کیوں ہے؟ اس بار فجر کے اندر صحیح معنوں میں کچھ ٹوٹا تھا، ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ نشان جسے اس نے کبھی معمولی چوٹ سمجھا تھا، اس کے پیچھے ایک کہانی تھی، ایک قید، ایک باپ۔ اس کا ذہن معوف ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی اور پھیلی ہوئی آنکھوں سے نیل بہت کچھ سمجھ گیا۔ اسے شاید پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے تانا مارنے کی کوشش میں ایک بہت گہری اور حساس بات چھیڑ دی ہے۔ اس کے لہجے سے طنز غائب ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر خاموشی سے آگے بڑھ گیا اور ولی کے ساتھ جا ملا، جبکہ فجر چند پلوں کے لیے وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ لندن شہر اپنی پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ ڈبل ڈیکر بسیں گزر رہی تھیں، لوگ ہنس بول رہے تھے، مگر فجر کے لیے جیسے وقت تھم گیا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی، اس کی نظریں صرف ولی کی پشت پر جمی تھیں، اس شخص پر جس کے بارے میں وہ سوچتی تھی کہ وہ سب کچھ جانتی ہے۔ مگر آج اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی روح پر لگے سب سے گہرے زخم سے ہی ناواقف تھی۔ باہر کی سردی کچھ بھی نہیں تھی، اصل ٹھنڈ تو اب اس کے اندر اتر رہی تھی۔ رات کیسے گزری تھی، یہ سوال صرف ولی کے سینے میں دفن تھا۔ ایک طرف نیل کی جذباتی بلیک میلنگ اور بچپنے کی ضد تھی، دوسری طرف فجر کی ہٹ دھرمی۔ اسے تو ان کے CEOs ہونے پر شک ہونے لگا تھا۔ اس نے ان دو متحارب محاذوں کے بیچ ایک نازک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے رات گزاری تھی، ایک ایسا پل جو کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا تھا۔ ایئرپورٹ کا وسیع و عریض لاؤنج اپنی تمام تر روشنیوں اور ہنگاموں کے باوجود ایک عجیب سی اداسی لیے ہوئے تھا۔ تینوں روانگی کے گیٹ کے قریب کھڑے تھے۔ فجر اور نیل کے درمیان فاصلہ اب بھی برقرار تھا، مگر کل والی تلخی کی جگہ اب ایک ٹھہری ہوئی سنجیدگی نے لے لی تھی۔ وہ دونوں کسی صورت ولی کو بانٹنے کو تیار نہیں تھے۔ نیل کا سامان چیک ان ہو چکا تھا اور اب الوداع کا وقت تھا۔ وہ ولی کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت لوٹ آئی تھی، مگر اس کے پیچھے ایک گہری اداسی بھی چھپی تھی۔ اس نے ولی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اس بار اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں، صرف خالص دوستی کا مان تھا۔ جلدی واپس آ جانا، ایڈن برا تمہارے بغیر سونا ہے، تم نے وعدہ کیا تھا، بھولنا مت۔ ولی نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ آ جاؤں گا۔ نیل اس سے الگ ہوا اور پھر فجر کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر وہی پرانی رقابت ابھری، مگر پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، اور آپ بھی بھابھی صاحبہ، اس نے آخری جملہ خاص طور پر فجر سے کہا تھا۔ کہا اس نے فجر سے تھا، مگر ولی کا چہرہ بے ساختہ سرخ پڑ گیا، دل میں ہلچل سی مچ اٹھی، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ فجر نے اس کے برعکس انتہائی سنجیدہ انداز میں صرف سر ہلایا، جیسے یہ خطاب قبول کر لیا ہو۔ نیل نے آخری نظر ان دونوں پر ڈالی اور وہیں ٹھہر گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے، دونوں کے خاکستری رنگ کے لمبے کوٹ انہیں ایک جیسا دکھا رہے تھے۔ ہیزل آنکھوں والی لڑکی اور اس کے ساتھ کھڑا وہ نشان زدہ چہرے والا لڑکا، جو دنیا کی نظروں سے بچا کر اسے اپنی پناہ میں لیے ہوئے تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، وہ ہر منظر مکمل کرتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیا، اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اگر ولی اس لڑکی کے لیے خوار ہوا تھا تو یہ خوار ہونا رائے گاہ نہیں تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے بہت حساس تھی، وہ اسے کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی تھی، حتیٰ کہ اس کے بہترین دوست کے ساتھ بھی نہیں۔ وہ غلط جگہ خوار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ادھورے پن کو بھرتے تھے، ایک دوسرے کے کرب کا مرہم تھے، ایک دوسرے کی کمی کا جواب تھے۔ اس نے دل کی گہرائی سے ان دونوں کے لیے دعا کی، ایک آخری بار ہاتھ ہلایا اور مڑ کر امیگریشن کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی چال میں اب سکون تھا۔ جب نیل نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ولی نے ایک لمبا سانس بھرا، اس نے مڑ کر فجر کو دیکھا جو اب بھی اسی سمت دیکھ رہی تھی جہاں نیل غائب ہوا تھا۔ لندن کی سردی اب ایئرپورٹ کے اندر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تمہارا دوست بالکل پسند نہیں آیا، ناک چڑھا کر کہا اور پلٹ گئی۔ اچھا؟ ولی نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ شاید اس کا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے تیز تیز چل رہی تھی۔ کس بات سے فرق پڑتا ہے؟ وہ شرارتی آنکھیں لیے پوچھ رہا تھا۔
مجھے زہر لگتے ہیں وہ لوگ جو میری چیزوں پر حق جتائیں۔ لیکن میں کوئی چیز تو نہیں ہوں، اس نے کس معصومیت سے احساس دلایا۔ وہ فوراً رک گئی، ولی کو بھی رکنا پڑا۔ وہ اب سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پائی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا اگلا جملہ سننا چاہتا ہو۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ میں بھی تمہارا ہی ہوں، اس نے شرارت چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ کیا تم نہیں ہو؟ پاؤں سکیڑ کر الٹا پوچھا۔ وہ اب سڑک کے درمیان کھڑے تھے، لوگ ان کے آس پاس سے گزر رہے تھے۔ تم کہہ دو گی تو ہو جاؤں گا۔ وہ ایک قدم آگے آیا۔ وہ اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کشادہ پیشانی، کٹاؤ دار ہونٹ، خم زدہ بال، کتھئی آنکھیں اور وہ نشان۔ مسٹر جوزف کو اگر لگتا تھا کہ ان کا بیٹا دنیا کا وجیح ترین مرد تھا تو انہیں صحیح لگتا تھا۔ میں کیوں کہوں؟ وہ نظریں چرا گئی۔ اگر تم نہ ہوئے تو؟ وہ ایک مزید قدم آگے آیا۔ جانم کہو تو صحیح، تمہارا ہونے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس نے اس قدر خوبصورتی سے کہا کہ فضا تھم سی گئی۔ وہ چند ثانیوں سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے ہنسی۔ لندن کی خزاں میں بہار چھا گئی۔ یہ شام کے بعد کا وقت تھا۔ ایسٹ اینڈ کا علاقہ، جہاں تاریخ اور جرم کی داستانیں ایک دوسرے میں گندھی ہوئی تھیں، رات کے سائے میں ڈوب رہا تھا۔ وائٹ چیپل کی ایک گلی جو اپنی پتھریلی زمین اور گیس لیمپ کی یاد دلانے والی مدھم روشنیوں کی وجہ سے مشہور تھی، ایک آسیب زدہ خاموشی اوڑے ہوئے تھی۔ وہ دونوں ایک پرانی وکٹورین عمارت کے سامنے کھڑے تھے جس کی دیواروں پر وقت نے اپنی کہانیاں لکھ دی تھیں۔ فجر کی آواز میں ایک زندگی سے بھرپور جوش تھا۔ وہ عمارت کی گوتھک طرز تعمیر پر تبصرہ کر رہی تھی۔ مجھے کافی پینی ہے۔ وہ جب بول بول کر تھک گئی تو فرمائش کی، میں سامنے والے کیفے سے لے کر آتا ہوں۔ ولی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک اپنائیت تھی۔ یہاں سے ہلنا مت۔ فجر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اس کی نگاہیں ایک بار پھر عمارت کے نقش و نگار میں کھو گئیں۔ اسے ولی کا یوں خیال رکھنا ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ گلی میں اترتی شام کی دھند ایک پر اسرار خوبصورتی رکھتی تھی۔ وہ اپنے فون میں مصروف تھی۔ ایک سیاہ چمکتی ہوئی سیڈان کار جیسے کسی شکاری جانور کی طرح بے آواز گلی میں داخل ہوئی اور فجر کے پاس آ کر ایک جھٹکے سے رکی۔ اس کا انجن یوں خاموش تھا جیسے وہ بجلی سے چل رہی ہو۔ فجر نے سر اٹھایا، دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی، گاڑی کے پچھلے دروازے کھلے اور چند لڑکے گاڑی سے اترے۔ وہ کم عمر تھے، جیسے کالج اسٹوڈنٹس ہوں، جو نشئی تھے۔ فجر کا جسم خطرے کو بھانپ کر سرد پڑ گیا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک نقاب پوش نے کسی عقاب کی طرح جھپٹ کر اس کا بازو فولادی گرفت میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے! اس کی چیخ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی کیونکہ دوسرے نقاب پوش نے اپنے دستانے والے ہاتھ سے اس کا منہ بھینچ لیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کے ناخن حملہ آور کے بازو پر لگے مگر ان کی گرفت میں کوئی لرزش نہ آئی۔ اس نے اپنے نوکیلے ہیل والے جوتے ایک کی پنڈلی پر وار کیا جس سے وہ گرا، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے اسے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی نشست پر پھینک دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز ایک دھماکے کی طرح گونجی اور گاڑی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ گاڑی کے اندر فجر کی بقا کی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ تنگ جگہ، سگریٹ اور سستی شراب کی ملی جلی بدبو اس کا دم گھونٹ رہی تھی۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح لڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی کوہنی ایک نقاب پوش کے پیٹ میں ماری، اپنے ناخنوں سے دوسرے کا چہرہ نوچنے کی کوشش کی، اور جب ایک نے اس کے بال پکڑ کر اسے قابو کرنا چاہا تو اس نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ گاڑی کی رفتار زیادہ نہیں تھی، وہ بس آس پاس مختلف گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ چھوڑو مجھے! اس کی آواز میں خوف پر غصہ غالب تھا، مگر ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا سوائے ایک شیطانی خوشی کے۔ ایک نے اس کا سر پکڑ کر سیٹ کی کھڑکی سے دے مارا۔ شیشے سے ٹکرانے کی آواز کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، دوسرے نے اپنی پستول کا بھاری بٹ نکالا اور اس کی کن پٹی پر پوری قوت سے وار کیا۔ ایک گہری سکنک آواز ابھری، اس کے منہ سے کربناک آہ نکلی اور آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اس کی پیشانی سے گرم خون ایک لکیر کی صورت بہہ کر اس کی آنکھ میں داخل ہو گئی جس سے اس کی بینائی مزید دھندلانے لگی۔ اس کی مزاحمت اب کمزور پڑ رہی تھی، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے مگر حوصلہ ابھی زندہ تھا۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی مگر نہیں کھل پائیں۔ ولی کیفے سے کافی لے کر مڑا ہی تھا کہ اسے اپنی پشت پر ایک غیر معمولی سکوت کا احساس ہوا، وہ سکوت جو کسی طوفان سے پہلے آتا ہے۔ ٹائروں کی ایک تیز چڑچڑاہٹ کی آواز نے اس کا دل حلق میں پہنچا دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، جس جگہ فجر کھڑی تھی وہاں اب صرف ہوا تھی۔
ایک سیاہ کار تیز رفتاری سے گلی کے کونے سے مڑ رہی تھی۔ وہاں کھڑے چند لوگ خوف زدہ تھے، ان میں سے ایک دو پولیس کو فون ملا رہے تھے۔ فجر! کافی کے کپ اس کے ہاتھ سے گر کر زمین پر بکھر گئے اور وہ سر پٹ کار کے پیچھے بھاگا۔ اس کے قدموں میں جنونی تیزی تھی، اس کے پھیپھڑے جل رہے تھے مگر اسے صرف وہ کار نظر آ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا، اب وہ پولیس کو فون کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، مگر وہ گاڑی کا ماڈل، رنگ اور وائٹ چیپل کی گلی کا پتہ بتا رہا تھا۔ کار تنگ گلیوں کے بھنور میں غائب ہو رہی تھی اور ولی کی امید ہر قدم پر دم توڑ رہی تھی۔ پھر اچانک کار ایک سنسان موڑ پر رکی۔ ولی کے قدم وہیں جم گئے، پچھلا دروازہ کھلا اور ایک بے جان وجود کو کسی کچرے کے ڈھیر کی طرح فٹ پاتھ پر دھکیل دیا گیا۔ فجر! اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ کر مسل دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ تمام چہرے گھوم گئے جنہیں وہ کھو چکا تھا۔ اس کی ماں، نینسی، نہیں، اب اور نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں کسی اور عورت کو اس طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ خیال اس کے اندر بجلی بن کر دوڑا اور وہ اپنی تمام تر قوت سے اس کی طرف بھاگا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکے نے باہر جھانکا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور پھر گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ وہ ان کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے فجر کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ لمحہ جب اس کا زخمی خون آلود چہرہ ولی کے سامنے آیا، وقت جیسے تھم گیا۔ اس کی پیشانی پر گہرا زخم تھا جس سے خون بہہ رہا تھا، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے۔ آنکھیں کھولو پلیز فجر، پلیز۔ اس کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی تھی۔ اس نے فجر کو خود میں ایسے بھینچ لیا جیسے وہ اسے اپنی روح میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ وہ جو مکمل ساکت تھی، اس کی حرکت پر گرا اٹھی۔ اس گرا نے جیسے ولی کی رکی ہوئی سانسیں بحال کر دیں۔ وہ زندہ تھی، خدا کا شکر ہے وہ زندہ تھی۔ I'm sorry فجر، I'm so sorry۔ اسے لگا تھا اس نے فجر کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے اہم عورت کو کھو دیا تھا۔ وہ تو اسے اپنی محبت کا یقین دلانے والا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کے بہتے خون اور گہرے زخموں کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس زخم پر ہاتھ رکھے، کہاں مرہم لگائے۔ اب میں ٹھیک ہوں، فجر نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا، مجھے لگا میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ وہ اسے خود میں بھینچے ہوئے یہی جملہ دہراتا رہا۔ اس کی آواز میں صدیوں کا درد سمٹ آیا تھا۔ اس کی خون آلود خوشبو ولی کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی، اور تبھی دور سے پولیس کے سائرن کی تیز ہوتی آواز سنائی دی، جو اس خاموشی زخمی لمحے کو چیرتی ہوئی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رئیس مینشن کی دیواریں پہلے سے کہیں زیادہ اونچی اور خاموش تھیں۔ اس نے خود کو ایک ایسی دنیا میں قید کر لیا تھا جہاں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ خاموشی اس کی ڈھال تھی، مگر اس ڈھال کے پیچھے اس کا دل ہر لمحے چھلنی ہو رہا تھا۔ وہ اپنے وسیع اسٹڈی روم میں تھا جب اس کا فون پرائیویٹ نمبر سے روشن ہوا۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے، آنکھوں میں ایک سرد عزم کے پیچھے چھپا ہوا خوف لرز رہا تھا۔ اس نے کال وصول کی۔ وہی مشینی نسوانی آواز گونجی۔ ماننا پڑے گا رئیس اورنگزیب، اپنے محبت سے ہی منہ موڑ لیا۔ رئیس کی مٹھی اس قدر زور سے بھینچی کہ اس کے ناخن ہتھیلی کے گوشت میں پیوست ہو گئے۔ اور تمہیں یہ لگتا ہے میں جذبات کو اپنی کمزوری بننے دوں گا؟ اچھا، آواز میں طنز بڑھ گیا۔ تو پھر اس ویڈیو سے بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ چلو دیکھ لیتے ہیں۔ کال کٹ گئی اور ایک ویڈیو پیغام موصول ہوا۔ اسکرین پر وائٹ چیپل کا وہی منظر تھا، فجر کا ہنستا ہوا چہرہ، سیاہکار کی آمد اور پھر وہ بھیانک تشدد۔ ہر چیخ، ہر تھپڑ، پستول کی بٹ کا ہر وار سیدھا اس کے دل پر لگ رہا تھا۔ وہ منظر جب اسے خون میں لت پت فٹ پاتھ پر پھینکا گیا، رئیس کا جسم پتھر کا ہو گیا۔ یہ سب بس اس لیے کیا گیا تھا تاکہ اس کی کمزوری کو مزید ہوا دی جائے، اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے، اسے جذباتی طور پر کمزور کیا جائے۔ ویڈیو ختم ہو گئی، خاموشی چھا گئی۔ اس کے جبڑے اس قدر بھینچے ہوئے تھے کہ دانت پیسنے کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ آنکھوں میں برسوں سے قید شدہ خوف ابھر آیا جسے وہ باہر نہیں نکلنے دے سکتا تھا، ورنہ اس کا دشمن مزید طاقتور ہو جاتا۔ مگر کب تک؟ صرف اسے تکلیف دینے کے لیے فجر معراج کو تکلیف دی گئی تھی، اسے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ احساس روح فرساں تھا۔ اور پھر ایک غیر انسانی جانوروں جیسی دھاڑ اس کے حلق سے نکلی۔ اس نے میز پر پڑا شیشے کا پیپر ویٹ اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار پر لگی اپنی ہی تصویر پر دے مارا۔ شیشہ کرچی کرچی ہو گیا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ پھر اپنا فون اٹھایا اور اسے دیوار پر پٹخ دیا۔ اس کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔
اب وہ گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آنکھوں سے آگ بہہ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ وہ ایسے جال میں پھنس چکا تھا جہاں سے نکلنا ناممکن تھا، اسے گھیر لیا گیا تھا۔ منظر بدل گیا۔ یہ اب منار کا کمرہ تھا۔ اس نے رئیس کی حالت کا حص اٹھاتے ہوئے جوس کا ایک پرسکون گھونٹ بھرا۔ اس کے لبوں پر ایک گہری مطمئن مسکراہٹ تھی، آنکھیں دنیا جہاں کی چمک کو مات دے رہی تھیں۔ ملکہ کے بچھائے جال سے کوئی نہیں بچ سکتا، ایک ادا سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سلک کے سیاہ کافتان میں تھی، گھنگریالے بال جھول رہے تھے۔ پھر اس نے میز پہ رکھی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ ابھی مجھے تمہارا مزید تماشا دیکھنا ہے رئیس اورنگزیب، جلد ملیں گے۔ فی الوقت اسے گردیزی خاندان سے نمٹنا تھا۔ گہری سانس لے کر وہ ایک ادا سے جلدی باہر نکل گئی، پھر ایک جھٹکے سے رکی، پلٹی اور دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکا۔ دیوار پر لگی فجر کی تصویر پر نظر پڑی۔ سوری بیبی گرل، لیکن تمہیں ابھی بہت سفر کرنا ہے۔ پولیس اسٹیشن کی سفید دیواریں اور فلوروسینٹ لائٹس کی تیز روشنی ماحول میں ایک عجیب سی ٹھنڈک گھول رہی تھی۔ ہوا میں جراثیم کشتوا اور سستی کافی کی ملی جلی بو رچی تھی۔ فجر کے سر پہ سفید پٹی بندھی تھی جہاں پستول کے بٹ سے گہری چوٹ لگی تھی۔ زخم کی ٹیسیں ابھر رہی تھیں، مگر اس سے زیادہ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا جس کی لہریں اس کے حواسوں کو معطل کر چکی تھیں۔ ان لڑکوں کو ایک سیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ نشے میں دھت ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے اور بے ہنگم کہکہے لگا رہے تھے، جیسے یہ سب ان کے لیے ایک کھیل ہو۔ ان کے مجرمانہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے پولیس کے لیے یہ ایک معمولی کیس تھا۔ نشئی لڑکوں کا ایک اور بے مقصد تشدد کا واقعہ۔ کسی کا دھیان اس کے پیچھے چھپے بھیانک جال کی طرف نہیں گیا تھا۔ ولی ایک کرسی پر بیٹھا تھا، اس کا جسم ساکت تھا، مگر آنکھوں میں ایک دہکتی ہوئی آگ تھی جسے وہ بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھا۔ اس کی نظریں سلاخوں کے پیچھے قید ان لڑکوں پر جمی تھیں جو اب بھی ہنس رہے تھے۔ ان کی ہنسی اس کے ضبط کے پیمانے کو لبریز کر رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر انسپکٹر کے پاس گیا۔ اس کی آواز سپاٹ اور جذبات سے آ رہی تھی۔ اگر یہ لڑکے معافی مانگ لیں تو میں ان پر سے چارج ہٹانے کو تیار ہوں۔ انسپکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر فجر کی طرف جو خود ولی کی بات پر ششتر رہ گئی تھی۔ لڑکوں نے بھی یہ سنا اور ان کے کہے ایک لمحے کے لیے تھم گئے۔ وہ حیران تھے کہ جس شخص کی آنکھوں میں ان کے لیے نفرت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا، وہ اچانک اتنی آسانی سے کیسے مان گیا۔ ویسے بھی وہ اسٹوڈنٹس تھے، انہیں سیل سے باہر لایا گیا۔ انہوں نے فجر سے معافی مانگی، مگر ان کے لہجے میں ندامت کا شائبہ تک نہ تھا۔ یہ صرف ایک رسم تھی جس کے بعد وہ آزاد ہو سکتے تھے۔ فجر خاموش رہی، اس کی نظریں ولی کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے، لڑکوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر فاتحانہ انداز میں ہنسنے لگے۔ ان کے چہروں پر طنز اور حقارت تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں کسی جگہ کا نام بھی آیا جسے ولی نے اپنی ذہن میں محفوظ کر لیا۔ چلو اب سیدھا درڈین چلتے ہیں، آج کی رات کا جشن تو بنتا ہے۔ ولی نے ان کی گاڑی کو نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر اس نے سنجیدگی سے فجر کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، اسے اندر بٹھایا۔ ہوٹل کی طرف واپسی کا سفر خاموشی میں کٹا۔ یہ ایک بھاری بوجھل خاموشی تھی جس میں ہزاروں انکہے سوال تیر رہے تھے۔ فجر الجھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ حملہ بے مقصد تھا یا اس کے پیچھے کوئی تھا؟ ولی اتنا پرسکون کیوں تھا؟ ہوٹل پہنچ کر ولی نے اسے درد کش دوا دی اور آرام سے بستر پر لٹا دیا۔ کوئی خاص بات نہیں کی، بس اس کی ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فجر لیٹی رہی، آنکھیں بند کیے، مگر ذہن جاگ رہا تھا۔ جانے کتنی دیر گزری ہوگی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ فجر نے بمشکل سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے اپنے کمرے میں اکیلے ڈر لگ رہا ہے، کیا میں کچھ دیر یہاں رک سکتا ہوں؟ وہ اب بالکل نارمل نظر آ رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک ایسی معصومیت تھی کہ فجر کی نقاہت کے باوجود اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بیڈ کی دائیں جانب دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ فجر دائیں کروٹ لیے لیٹی تھی، دونوں ہاتھ تکیے پر گال کے نیچے رکھے تھے۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی دودھیا روشنی اور میز پر رکھے لیمپ کی مدھم زرد روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بس دیکھ رہے تھے۔ زبانیں خاموش تھیں مگر آنکھیں سوال و جواب میں مصروف تھیں۔ فجر کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے اور ولی کی آنکھوں میں ایک گہرا سمندر جس کی تہہ میں طوفان چھپے تھے۔ وہ مضبوط تھی مگر آج ڈر گئی تھی۔
وہ بہادر تھا، مگر آج اس نے خوف کو بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر وہ دھیرے سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر نیچے نرم قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی پشت بیٹھ کے کنارے سے ٹکا لی۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک عجب سی نرمی تھی۔ آ رہی ہے، لیکن سونے کا دل نہیں ہے، وہ ہولے سے بولی۔ سونے کا دل کیسے کرے گا؟ اس نے اگلا سوال کیا، اب بھی باہر خلا میں نظریں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ جب تم اس نشان کی کہانی سناؤ گے۔ فجر کی آواز میں ایک ضد تھی، وہ آج یہ راز جاننا چاہتی تھی۔ اس کا نشان گزرے سالوں میں کافی حد تک بھر گیا تھا، اب وہ جلد کا حصہ تھا، نہ ابھرا ہوا تھا نہ برا لگتا تھا۔ اس کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری، چند لمحے گہری خاموشی چھائی رہی، اور پھر اس کی آواز ابھری جیسے کسی گہری کھائی سے آ رہی ہو۔ ڈیڈ کو مسلمانوں سے نفرت ہے، اس نے کہانی شروع کی۔ فجر کی تمام تر توجہ اب اس کی آواز پر تھی، وہ اسے دیکھ رہی تھی، اسے سن رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم بہن بھائی کبھی کسی مسلمان سے ملیں یا ہم میں سے کوئی کسی مسلمان سے شادی کرے، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے۔ اس کی آواز میں برسوں کا درد تھا، وہ ان کے نکاح کے بعد کی کہانی سنا رہا تھا۔ ہر لفظ کے ساتھ فجر کی پلکیں بھاری ہو رہی تھیں، درد کش دوا اپنا سر دکھا رہی تھی، اور دن بھر کا ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ اس پر غالب آ رہی تھی۔ مجھے یہ نشان اس لیے دیا گیا کہ مجھے کوئی اس کے ساتھ قبول نہ کرے، خاص طور پر تم۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے رخ موڑا تاکہ فجر کے تاثرات دیکھ سکے، اور وہ ساکت رہ گیا۔ وہ سو چکی تھی، اس کی سانس ایک منظم ترتیب سے چل رہی تھیں، اور اس کے معصوم چہرے پر سکون تھا۔ اس کی سنجیدہ چہرے پر ایک دھیمی سی اداس مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس پر کمبل درست کیا اور کمرے کی مدھم روشنی کو ویسے ہی چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس نے باہر سے دروازہ لاک کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی چال میں اب ایک نیا عزم تھا۔ رات ابھی باقی تھی اور اسے دڈین نامی جگہ کا حساب چکانا تھا۔ اس کے اندر لاوا پھٹنے کو تیار تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو وہ ولی نہیں تھا جو عام سا نظر آتا تھا۔ وہ رات کا ایک سایہ تھا، انتقام کی آگ میں لپٹا ایک وجود۔ اس نے سیاہ چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی، سر پہ سیاہ کیپ اس طرح کھینچ لی تھی کہ اس کا چہرہ چھپنے لگے۔ چہرے پر چڑھا سیاہ ماسک اس کی شناخت کو مکمل طور پر نگل چکا تھا۔ وہ پارکنگ میں کھڑی گاڑی تک آیا، قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، صرف ایک ٹھوس بے رحم ارادہ تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے چند لمحے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر ذہن میں فجر کا خون آلود چہرہ اور ان لڑکوں کے تمسخر اڑاتے قہقہے گونج رہے تھے۔ پھر گاڑی شہر کی سنسان سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر ان گلیوں سے گزرا جہاں کوئی نہیں تھا، جیسے وہ خود کو آنے والے طوفان کے لیے تیار کر رہا ہو۔ ایک پرانی زنگ آلود مارکیٹ کے پاس پہنچ کر وہ رکا۔ وہاں ایک دکان تھی جو رات گئے تک کھلی رہتی تھی، جہاں تعمیراتی سامان ملتا تھا۔ اس نے دکاندار کو پیسے دیے اور بنا کچھ کہے ایک ٹھوس وزنی لوہے کی سلاخ اٹھا لی۔ اس سلاخ کی ٹھنڈک اس کے دستانے پہنے ہاتھوں میں اترتی محسوس ہوئی، جیسے یہ اس کے ارادوں کی توسیع ہو۔ وہاں سے نکل کر وہ مزید آدھا گھنٹہ سڑکوں پر گھومتا رہا، جہاں تک اسے درڈین کا دھندلا سا نیون سائن نظر نہیں آیا۔ یہ جگہ شہر کے ایک فراموش شدہ صنعتی علاقے میں تھی، جہاں قانون کی حکمرانی ختم ہو جاتی تھی۔ یہ جرائم پیشہ افراد کا اڈہ تھا، ایک ایسی جگہ جہاں رات کی تاریکی میں گناہ پروان چڑھتے تھے۔ اس نے گاڑی کچھ فاصلے پر ایک اندھیری گلی میں روکی، انجن بند کیا اور رات کی خاموشی کو خود پر طاری ہونے دیا۔ اس نے کیب کو مزید نیچے کھینچا، ماسک درست کیا اور اپنے بھاری کمبیٹ بوٹوں کے تسمے کسے۔ پھر اس نے ساتھ والی سیٹ سے وہ لوہے کی سلاخ اٹھائی۔ گاڑی کا دروازہ تقریباً بے آواز کھلا اور وہ باہر نکلا۔ اب وہ مضبوط قدم دھرتا اندر بڑھ رہا تھا، اس کے بوٹوں کی آہٹ بجری پر ایک منحوس تھاپ کی طرح گونج رہی تھی۔ درڈین کے دروازے پر کوئی گارڈ نہیں تھا، یہاں آنے والے خود اپنی حفاظت کے ذمہ دار تھے۔ اس نے زنگ آلو دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ غلیظ تھا۔ ہوا میں سگریٹ، شراب اور انسانی پسینے کی بو کا ایک ناقابل برداشت امتزاج تھا۔ ایک کونے میں کچھ لوگ تاش کھیل رہے تھے، جبکہ ایک ٹوٹی ہوئی میز پر دو لڑکے بیٹھے تھے جو نشے میں تقریباً ڈوب چکے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہروں پر احمقانہ مسکراہٹ تھی۔ ان میں سے ایک وہی تھا جس نے فجر کو گاڑی سے باہر پھینکنے کے بعد کھڑے ہو کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک تھی۔ ولی سائی کی طرح ان کی میز پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی آمد اتنی اچانک اور خاموش تھی کہ ایک لمحے کے لیے انہیں محسوس ہی نہیں ہوا۔
پھر ایک لڑکے کی نظر اس پر پڑی۔ اس کی نشے میں دھت آنکھیں پہلے حیرت سے پھیلیں، جان لیوا خوف نے جگہ بنا لی۔ کون ہو تم؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ غصہ نہ نفرت، صرف ایک برفانی سرد مہری۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور لوہے کی سلاخ ہوا میں بلند کی۔ پہلا وار ہوا اور اس کے ساتھ ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی۔ سلاخ سیدھا اس لڑکے کے دائیں ہاتھ پر پڑی تھی۔ ہڈی ٹوٹنے کی کرخت آواز نے باقی ماندہ شور کو چیر دیا۔ وہ کرسی سے گر کر فرش پر تڑپنے لگا۔ اس کا چہرہ درد سے مسخ ہو چکا تھا۔ دوسرا لڑکا حواس باختہ ہو کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا دوسرا وار اس کی بائیں ہاتھ پر پڑا۔ اس کی چیخ حلق میں ہی گھٹ گئی۔ بلی کی حرکت میں ایک مشینی درندگی تھی، نہ کوئی اضافی حرکت، نہ کوئی ضائع شدہ لمحہ۔ وہ دونوں اب فرش پر تھے، اپنے ٹوٹے ہوئے بازوؤں کو سمیٹے ہوئے درد سے ملبلا رہے تھے۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، گھسیٹ کر دور جانا چاہتے تھے، مگر بے سود۔ ولی ان کے اوپر ایک قہر بن کر کھڑا تھا۔ اس نے پے در پہ کئی وار کر کے ان دونوں کے صرف ہاتھ توڑے، کہیں اور نہیں مارا تھا۔ ایک کونے میں بیٹھے وہ تاش کھیلتے لڑکے بھاگ گئے تھے۔ پھر اس نے جھک کر اس لڑکے کے بالوں کو اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب دہشت ناچ رہی تھی۔ اپنی میڈم کو میرا پیغام دو۔ اس کی آواز ابھری، مگر یہ وہ آواز نہیں تھی جو فجر سنتی تھی۔ یہ گہری، کھردری اور ایک واضح اسکاٹش لہجے میں تھی۔ اس سے میرا یہ پیغام دو کہ میں اس کی شہرک تک پہنچ کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا سر فرش پر پٹخ دیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ایک نظر فرش پر تڑپتے ہوئے ان نشیوں پر ڈالی اور پھر جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی بوٹوں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی اور پھر رات کی خاموشی میں گم ہو گئی۔ دردین میں اب صرف دو انسانوں کے کراہنے کی آوازیں تھیں اور ہوا میں ایک پیغام گونج رہا تھا، ایک ایسا پیغام جو خون اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں سے لکھا گیا تھا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور کیا ہوا ہے، فجر آئی ہے اور یہاں پر بھی اس کی جو اس نے کرنا تھا، میٹنگ کرنی تھی، وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اور نیل آتا ہے اور ان کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں ٹام اینڈ جیری ٹائپ وہ ہوتی ہیں، اور پھر منار بندوں کو بھیجتی ہے رئیس کو تکلیف دینے کے لیے، اپنی بیٹی کو تکلیف دیتی ہے۔ منار تو بالکل ہی کوئی سک عورت ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، پر وہ اتنی ہو گئی ہے کہ وہ فجر جو کہ بے قصور ہے اس کو ماری، اور وہ اس کی اپنی سگی اولاد ہے۔ حساب لگائیں، اتنی وہ کوئی سک مائنڈ عورت ہے۔ اور وہاں سے وہ دوسری سائڈ پہ ان کو گردیزی والے بھی تو اس کے دشمن ہیں نا، ان کو بھی تکلیف دینے کے لیے ان کو بھی بتاتی ہے۔ تو یہی سچ ہے کہ فرقان اور منار کی بیٹی ہے فجر، اور اس کو ولی کو بہت سی باتیں پتہ ہیں جو کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، اور رئیس بھی اس سے بہت سی باتیں نہیں شیئر کر رہا۔ اگر یہ مل کے کریں تو وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں، ہے نا۔ اور منار کی اتنی پہنچ ہے کہ وہ وہاں پر جب پہلے آئی تھی، کہاں گئے تھے یہ لوگ، کون سے پیرس میں گئے تھے نا، کوئی فیشن شو تھا، وہاں پر بھی وہ پہنچ گئی تھی، یہاں پر بھی پہنچ گئی ہے۔ اس کی اتنی پہنچ ہے منار کی، اور یہ سب کچھ وہ گم شدہ ہو کے کر رہی ہے یا پھر سب سونیا سے کروا رہی ہے بیچاری سے۔ ہاں چلیں جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں تو ہمیں یاد۔ اللہ حافظ۔